ادھر ان کا کوئی سراغ نہیں. پھر نتیجہ کیا ہوا؟ جب وہ ایمان لے آتے ہیں اور ایک زمانہ گزرتا ہے تو پھر کسرا کے کنگن ان کو عطا کیے جاتے ہیں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب چیزوں سے تعلق قائم کیا جاتا ہے تو چیزوں کی محبت دل میں آ رہی ہوتی ہے. جب چیزوں کے بنانے والے رب سے محبت کی جا رہی ہوتی ہے تو پھر اس کی محبت جب دل میں آتی ہے تو ایک ایک چیز کو وہ آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک ایک کو خوش کرنے میں لگے. ایک ایک کو ہمیں کا ایک ایک کو خوش کرنے میں لگا ہے. حالانکہ سمجھنا یہ چاہیے کہ ہم اس ایک کو خوش کر لیں تو وہ ایک ایک کو ہمارے قدموں میں ڈال دیں. ہم اس ایک کو خوش کر لیں تو وہ ایک ایک کو ہمارے قدموں میں ڈال دیں. اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی وہ بہت بڑی چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جن جادوگروں کو لایا تھا، مختلف روایتیں ہیں ان کی تعداد میں، اور لکھا بھی مفسرین نے کہ کافی مبالغہ بھی ہے اس میں، واللہ اعلم بالصواب، جتنے بھی تھے لیکن جادوگر تو تھے بہرحال، اور جمع کے صیغے سے قرآن نے ذکر کیا ہے تو کئی سارے. جب جادوگروں نے یہ کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا، تو فرعون نے کوئی روپے پیسے وغیرہ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ انکم اذا لمن المقربین، تب تو تم میرے بالکل قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ، تمہیں میرا قرب مل جائے گا. اور جب بادشاہ کا قرب مل جاتا ہے تو پھر پائی جانے والی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ان تمام چیزوں پر قبضہ حاصل ہو جاتا ہے، ان کے استعمال کی اجازت مل جایا کرتی ہے. تو قرآن اور حدیث کے علم کے ذریعے اللہ کا قرب عطا کروانا مقصود ہوا کرتا ہے. اور یہ میرے پیارے پیارے بچے، ان میں کئی سارے میرے طلبہ ہیں اور کئی جو میرے طلبہ نہیں ہیں تو میں انہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں. تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کی رنگ ریلیوں کے پیچھے نہ دوڑیں، دنیا کی رعنائیوں کے پیچھے نہ دوڑیں. یہ نہ سمجھیں کہ وہ فلاں دنیا دار کا مکان اتنا بڑا ہے، اتنا اونچا ہے، اور وہ اتنی قیمتی گاڑی میں وہ سفر کرتا ہے، اور فلاں کے پاس تو اتنا کچھ ہے اور اس کے پاس اتنا کچھ ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ شلوار اور یہ کرتے اور یہ پرانی سی ٹوپیاں اور یہ رومال اور یہ سستے سستے کھانے، یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں. میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ذرا آپ خود سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا بچہ ہے، اسے آپ کوئی سویٹ دیں گے، کوئی مٹھائی کا ٹکڑا دیں گے، وہ فوراً لے لے گا. کوئی چاکلیٹ اس کے ہاتھ میں آپ دے دیں گے، 1 روپے کی چاکلیٹ اگر 5 اس کو دے دی تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا. 1 روپے کی 5 چاکلیٹ اگر آپ نے اس کو دے دی تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا. اور اسی کے سامنے ایک بڑا بیٹھا ہوا انسان ہے، اس کو آپ 1 لاکھ روپے کا چیک دیں، 2 لاکھ روپے کا چیک دیں، تو وہ بچہ کہے گا اس کو کچھ بھی نہیں دیا گیا اور صرف کاغذ کا ٹکڑا دیا گیا ہے، اور مجھے جو دیا گیا وہ تو کسی کو دیا ہی نہیں گیا. اس بچے کے نزدیک اس 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ روپے کے چیک کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اس بچے کے ہاتھ میں وہ چیک دے دیا تو وہ اسے پھاڑ دے گا. اور چاکلیٹ آپ نے دی ہے، آپ ہی اس سے ایک واپس لے کر دکھا دیجیے. آپ 1 مرتبہ اس کے ہاتھ میں دے دیں اور پھر کہیں کہ بیٹے ذرا ایک مجھے واپس دے دیجیے، وہ کہے گا نہیں، اسے ایسا لگے گا جیسے اس سے کوئی سلطنت چھیننے کی بات کر رہا ہے. بلکہ وہ بچوں کا آپ نے امتحان اس طرح بھی لیا ہوگا کہ آپ اسے اگر 100 کا نوٹ دیں تو وہ پھینک دے گا. وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی چیز آنے والی نہیں، اور آپ کی لغت میں تو کوئی باتیں آنے والی نہیں.